کے چاہنے والے سبھی ہیں ان کے چاہنے والے درد بھی ایک غلام ان کا ہے درد بھی ایک غلام ان کا ہے درد بھی ایک غلام ان کا ہے اپنا کیا ہے تمام ان کا ہے اپنا کیا ہے تمام ان کا ہے اپنا کیا ہے تمام ان کا ہے ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے 162 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے 177 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی آیت نمبر 163 میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرف وحی ویسے ہی نازل کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ اب اس کے بارے میں اور اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بنو قینقاع نامی قبیلے والے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی پر کسی چیز کو نازل نہیں فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بیان فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر وہی اسی طریقے سے نازل کی جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام پر نازل کی ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء اکرام علیہم السلام جو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں ان تمام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل کی تھی، لیکن اس آیت میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو یہ بتلایا ہے کہ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور میری فرما برداری نہیں کرے گا تو اس کو بھی عذاب کے بارے میں ڈرایا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں ان تمام کا ذکر کیا ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔
یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان کو مابوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ انسانوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا۔ وہ ایک روح تھی جو اللہ کی طرف سے، جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے۔ ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ 2 times higher risk of development of TB in smokers۔ آداب ڈاکٹر، یعنی آپ کی زندگی کا رہنما۔ کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے۔ فرٹیلٹی از میڈیکل ایز ویل ایز اے سوشل پرابلم۔ یوٹرائن کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے۔ آداب ڈاکٹر، ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں۔ اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380۔ دیکھنا نہ بھولیں آداب ڈاکٹر، ایوری تھرسڈے شام 5 بجے ہندوستان میں اور 3:30 بجے UAE میں۔ وقفے کے بعد آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران نامی مقام سے چند لوگ آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے صاحب کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے صاحب حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اللہ کا بندہ سمجھیں تو یہ ہمارے لیے عیب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 172 کو نازل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار اور کوئی عیب نہیں سمجھتے، کیونکہ سورہ مریم میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ نساء کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون
يصرف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. بے بس عاجز و بے کس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا. جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046 اور ہمارا STD نمبر ہے 08415305016. کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے UAE میں. وقفے کے بعد آپ تمام کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس ایپیسوڈ میں 5واں پارہ یعنی والمحصنات کی تلاوت اور ترجمہ تکمیل کر رہے ہیں اور 6واں پارہ یعنی لا یحب اللہ الجہرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شامل کریں گے. 6 پارے کی پہلی آیت نازل ہونے کا سبب یہ بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں برا کہنے لگا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کوئی جواب نہ دیے بلکہ خاموشی اختیار کیے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس نے برا کہا، پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر تیسری مرتبہ جب اس نے برا کہا تو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا. تو اب اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں 6 پارے کی پہلی آیت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ برائی کو ہرگز پسند نہیں فرماتا سوائے مظلوم کے، یعنی کیونکہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ اپنے ظالم کے ظلم کو اور اس کی تکلیف دہ باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے. آئیے ناظرین شامل ہوتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. صدق الله العظيم.